کپڑے میں رکھوں صاف تو دل کو میرے کر صاف، مولا تو مدینہ میرے سینے کو بنا دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک وصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک وصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اللہ پاک کی خاطر آپس میں محبت رکھنے والے جب باہم یعنی آپس میں ملیں اور مصافحہ کریں یعنی ہاتھ ملائیں اور نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک بھیجیں تو ان کے جدا ہونے الگ ہونے سے پہلے دونوں کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ حسب حال، جیسی صورتحال ہے، جو کنڈیشن ہے اس کے مطابق اچھی نیتیں کر لیجئے تاکہ ہمارا اس سلسلے میں رہنا باعث برکت ہو سکے۔ آداب علم دین کو ملحوظ خاطر رکھوں گا، جو بات صحیح طور پر سمجھ میں آ گئی دوسروں کے آگے بیان کر نیکی کی دعوت پھیلانے کے ثواب کا حقدار بنوں گا۔ جو مسئلہ صحیح طور پر نہ سمجھا دارالفتاء اہل سنت سے رجوع کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ منقول ہے، نماز پل صراط کے لیے آسانی ہے، نماز جہنم کے عذاب سے بچاتی ہے۔ نماز کے دنیاوی فوائد بھی ہیں، اخروی فوائد بھی ہیں، قبر میں فوائد بھی ہیں، حشر میں فوائد بھی ہیں۔ نماز ایک ایسی اعلیٰ عبادت ہے کہ جو اعلیٰ عبادت کے ساتھ انسان کی اعلیٰ تربیت بھی ہے۔ نماز کے معمولات انسان کے اخلاقیات، انسان کے افعال، انسان کے کردار، انسان کی افکار کی اصلاح کا سبب ہے، ساتھ ہی ساتھ اس کی دینداری، اس کا مذہب سے تعلق، اس کا آخرت کی تیاری کرنے والے کاموں میں مشغول ہونا، اس کا اپنی آخرت کی بہتری چاہنے کے لیے اقدام کرنا، اس کے لیے انتہائی مددگار اور معاون نماز ہے اور آخرت میں اجر کا باعث ہے، رسوائی سے بچنے کا سبب ہے، اور یہ نماز اعلیٰ ترین عبادت ہے۔ ہماری اس معاملے میں غفلتیں بہت ہیں۔ نماز پڑھنی بھی ہے مگر جیسے پڑھنے کا حکم ہے ویسے ہی پڑھنی ہے۔ جس دین نے، جس رب العالمین نے، جس رحمت للعالمین نے جس طرح ہمیں نماز کی تعلیم دی، جس طرح ہمیں نماز کے احکام بیان کیے، علماء ربانیین نے جو ہمیں نماز کے مسائل بیان کیے، ہمیں اس کے مطابق چلنا ہے، تو نماز جنت کی کنجی ہے اور نماز کی کنجی طہارت ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہر عاقل و بالغ مسلمان مرد و عورت کے لیے طہارت کے وہ احکام سیکھنے فرض عین ہیں جن سے نماز درست ہو سکے۔ بڑے اہم موضوع پر ہم آ چکے ہیں۔
اور آہستہ آہستہ ہمارا موضوع اہم سے اہم ترین ہو رہا ہے۔ اب تک ہم نے ناپاک چیزوں کی کچھ پہچان سیکھی، اور ناپاک چیز کا وزن ہو، بڑی ناپاکی، چھوٹی ناپاکی، بڑی ناپاکی میں وزندار اور اس کے علاوہ غیر وزندار مائع، لیکوڈ، اس کے مسائل سیکھنے کے بعد بعض چیزوں کی پہچان کے جو بعض چیزیں پاک ہوتی ہیں ہم ناپاک سمجھتے ہیں، اس کے بعد اب واقعی ناپاکی لگ گئی ہے تو اسے پاک کیسے کرنا ہے، ہمارا یہ موضوع شروع ہو چکا ہے۔ ہم نے کچھ چیزیں بیان کی ہیں، ہم نے سڑک کی کیچڑ کا بیان کیا ہے اور کچھ احکام بیان کرنے کے بعد اب ہم کپڑے پاک کرنے کی طرف آ گئے، جو ہمارا اہم ترین موضوع ہے۔ پتلی نجاست والا کپڑا پاک کرنے کے متعلق 6 مدنی پھول۔ سب سے اہم بات، ان مدنی پھولوں سے پہلے توجہ فرمائیں، ہم کپڑا پاک کرنے کے لیے جا رہے ہیں، مگر ہمارے ہاں نارمل اب ٹوٹی ہوتی ہے، نارمل وی ہیو شاورز، ہمارے پاس نارملی جو چیزیں ہوتی ہیں، جو چیزیں پائی جاتی ہیں، وہ اب آسان طریقہ ہے کپڑے پاک کرنے کے لیے۔ یہ جو مسائل آپ کے سامنے اب بیان ہو رہے ہیں، یہ مسائل ہیں، تھوڑا سا پانی ہے اور آپ نے اس کے ذریعے کپڑے پاک کرنے ہوں تو کیسے پاک ہوں گے؟ پھر ہم آپ کی طرف آئیں گے کہ ٹوٹی پہ زیادہ پانی پر کپڑے کیسے پاک ہوں گے، پھر ہم آگے جا کر بالٹی، واشنگ مشین میں کپڑے کیسے پاک ہوں گے، یہ ساری چیزیں ہم آپ کو اسٹیپ بائی اسٹیپ بیان کریں گے۔ فرسٹ اسٹیپ میں تھوڑا پانی اور کپڑے پاک کرنا۔ اگر نجاست رقیق یعنی لیکوڈ، پتلی نجاست جیسے پیشاب وغیرہ، یہ کپڑے پر لگا تو 3 مرتبہ دھونے اور 3 مرتبہ باقوت نچوڑنے۔ آپ عملی طریقہ دیکھیں گے ابھی، اس سے پاک ہوگا۔ اور قوت کے ساتھ نچوڑنے کے یہ معنی ہے کہ جو شخص اپنی طاقت بھر اس طرح نچوڑے کہ اگر پھر نچوڑے تو اس سے کوئی قطرہ نہ ٹپکے، اگر کپڑے کا خیال رکھ کر اچھی طرح نہیں نچوڑا تو کپڑا پاک نہیں ہوگا۔ دکھائیے، یہ دیکھیے جناب، بڑے اہتمام کے ساتھ یہ بیٹھے ہیں، پردہ کر لینا چاہیے اسی موقع پر، اور یہ ٹب رک جائیں۔ یہ آپ کی یہ جو بیچ کی سینٹر کی بالٹی ہے، یہ ایکسٹرا ہے، ہم نے پانی تو ضائع کرنا نہیں تھا، آپ کو دکھانا تھا۔ تو یہ جو بیچ کی بالٹی ہے جس میں پانی جمع ہو رہا ہے، یہ ایکسٹرا ہے۔ آپ سمجھے آپ گٹر لائن کے اوپر یا آپ بیسن پر ہیں، آپ ایسی جگہ پر ہیں جہاں نیچے سے پانی جا رہا ہے، وہاں اپنی چھینٹوں کو بچانا ہے۔ انہوں نے چھینٹیں بچانے کے لیے اپنے پاس جو ہے پردے میں پردہ کیا ہوا ہے۔ فرسٹ بالٹی انہوں نے الگ رکھی ہے جس میں کپڑا ہو تاکہ اس کے تحفظ ہو سکے۔ دوبارہ شروع سے دکھائیے، دیکھیں یہ بالٹی میں رکھ رہے ہیں، یہ پورشن آپ سمجھے یہ ناپاک ہے، اس کو پاک کرنا ہے، اس پورشن کو جسے انہوں نے ریڈ سرکل دکھایا ہے۔ بالٹی میں باقی پورشن جو انہوں نے اپنے ساتھ چھوٹی سی بالٹی رکھی ہوئی ہے، اس میں کپڑا رکھا ہے، کپڑے کا سارا پاک پورشن اس کے اندر ہو، کہیں ہم ایسا نہ ہو کہ پاک کو ناپاک کر دیں۔ اب یہ پورشن صرف ناپاک ہے، ایک طرف ان کے پاس پانی ہے، ایک بالٹی کے اندر ان کے پاس پانی ہے، ایک ٹب ہے جو ایکسٹرا ٹب ہے جو ہم نے آپ کو بیان کیا، آپ کو بیچ پہ سینٹر میں جو ایکسٹرا ٹب ہے وہ ہمارے اس پریکٹیکل کے لیے ہم نے ایکسٹرا ٹب لیا ہے۔ کنٹینیو کریں۔ انہوں نے ہاتھ اپنے آستینیں وغیرہ بچا لی ہیں، اب یہ پانی ڈال رہے ہیں، یہ انہوں نے پانی ڈالا ہے اتنا کہ پانی اس میں جتنا ڈلنا تھا وہ ڈل گیا، اور اب انہوں نے یہ نچوڑا ہے، بڑی طاقت سے نچوڑ رہے ہیں، اور ماشاءاللہ نچوڑنے میں کسر نہیں چھوڑی انہوں نے۔ کپڑے کو صحیح طرح نچوڑنا ہوتا ہے اس طریقے کے اندر۔ اب آپ ایک مرتبہ دھونے کے بعد دیکھیں یہ ہاتھ دھویا جائے گا۔ فرسٹ ٹائم دھویا آپ نے، اس کے بعد آپ ہاتھ دھوئیں گے۔ سیکنڈ ٹائم اب ہم دھونے کی طرف جا رہے ہیں، پھر انہوں نے وہی پورشن اٹھایا ہے، وہ پورشن اٹھانے کے بعد اب یہ دھو رہے ہیں، پانی بہہ گیا ہے، اتنا دھویا کہ پانی اس میں سے لے کر جو چیز تھا وہ نکل گیا، اب یہ نچوڑ رہے ہیں، نچوڑنے میں پوری طاقت کا استعمال کر لیا انہوں نے۔ دوسری مرتبہ ہے، اور اب دوسری مرتبہ دھونے کے بعد پھر ہاتھ دھویا جائے گا، دونوں ہاتھ دھوئیں گے، یہ 2 مرتبہ انہوں نے دھو لیا ہے۔
اب یہ تیسری مرتبہ دھونے کی طرف آ رہے ہیں، پھر انہوں نے پانی لیا ہے، پانی اتنا ڈالیں گے کہ پانی بہا کر لے جائے جو چیز اس میں ہو، اور اب یہ تیسری مرتبہ پوری طاقت کے ساتھ نچوڑا ہے۔ دیکھیں یہ کپڑے کا ایرو جو آپ کا دکھایا جا رہا ہے، یہ کپڑا پاک ہوا اور یہ ہاتھ بھی پاک ہو گئے۔ تھرڈ ٹائم جب اس کو نچوڑ دیا تو اب آپ کو ہاتھ دھونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طریقے کے اندر آپ کا ہاتھ بھی پاک ہو گیا، کپڑے بھی آپ کے پاک ہو گئے ہیں۔ اب آپ پورا کنکلوژن دوبارہ سمجھیں، اسٹیپ سمجھیں۔ آپ آ رہے کپڑے پاک کرنے کے لیے، پانی کم ہے، آپ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ کپڑے پاک کرنے جا رہے ہیں، کپڑے ناپاک کرنے جا رہے ہیں؟ پاک کرنے جا رہے ہیں۔ جو پہنے ہوئے وہ پاک ہے ناپاک ہے؟ نارملی پاک کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور ناپاک کپڑے آپ نے پاک کرنے ہیں۔ جو میلا کپڑا ہو جائے، پہن لیا آپ نے، دھونے والا ہو جائے، وہ ٹھیک ہے گندا ہو گیا مگر ناپاک نہیں ہوتا۔ آپ ناپاک کپڑا پاک کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو پاک کو ناپاک تو نہیں کریں گے نا بھائی۔ تو چھینٹوں سے بچنا، جو مثال کے طور پر پیشاب لگا ہوا ہے، کپڑے پر ناپاکی لگی ہوئی ہے، وہ ناپاک جو ہے اگر اس کے چھینٹے اڑیں گے تو وہ چھینٹے بھی تو ناپاک ہوں گے۔ آپ کو سب سے پہلے ڈیفینسو پوزیشن پر آنا ہے، اپنے آپ کی حفاظت کرنی ہے کہ آپ کو ایک قطرہ بھی نہ لگے، اس کی جو بھی صورت ہو۔ آپ نے اس طرح کی بالٹی آپ کو ایک دکھائی گئی، بہت اچھے انداز سے، بڑے نفاست کے ساتھ انہوں نے ایک بالٹی کا الگ انتظام کیا ہے، فلا چیز کا الگ انتظام کیا ہے۔ جو سیوریج ہے، جو لائن آپ کے جو مطلب دھونے کے بعد جہاں سے آپ کا پانی پاس ہو، وہاں سے چھینٹے اڑ کر آپ کے پاس نہیں آنے چاہیے۔ آپ نے اس طرح ہے، آپ مثال کے طور پر آپ کی آستین ہے، آپ نے آستینیں اوپر چڑھا لی ہیں، اب آپ آ گئے ہیں، آپ نے پاک کرنا ہے، پانی تھوڑا سا ہے۔ اب فرسٹ سٹیپ آپ نے اپنی ڈیفینسو پوزیشن لی، سیکنڈ سٹیپ آپ نے اتنا ہی حصہ جو ناپاک ہے وہ اٹھایا، تیسرے مرتبہ یعنی تھرڈ سٹیپ یہ ہوگا کہ آپ نے اس کو دھویا۔ اہم بات، دھونے میں رنگ، بو، ذائقہ ختم ہو جائے۔ یہ نہ ہو کہ اتنی نفاست سے دھو رہے کہ پیشاب کا اثر ہی باقی رہ گیا ہے، اسمیل ہی باقی رہ گئی ہے، یہ نہیں ہوگا۔ یعنی آپ کا پانی وغیرہ، صابن لگانا اٹس ناٹ کمپلسری، صابن لگانا اس کا حصہ نہیں ہے کہ آپ نے کپڑے پاک کرنے کے لیے صابن لگانا ہے، شیمپو لگانا ہے، جیل لگانی ہے، آپ نے کیمیکلز لگانے ہیں، آپ نے سرف لگانے ہیں، آپ نے پاؤڈرز لگانے ہیں۔ یہ چیزیں اس کا حصہ نہیں ہیں۔ البتہ اگر کسی نے لگایا تو لگانا جائز ضرور ہے، آپ کی طبیعت کا اطمینان ہو تو وہ الگ بات ہے۔ آپ نے پانی اس میں ڈالنا ہے، رنگ بھی چلا جائے، بو بھی چلی جائے، ذائقہ بھی چلا جائے۔ اب آپ نے اس کے ساتھ اس کو دھویا، پھر آپ نے فورتھ سٹیپ میں اس کو نچوڑا۔ ففتھ سٹیپ یہ ہے کہ آپ اپنے ہاتھ دھوئیں گے۔ یہ ہاتھ پہلی مرتبہ دھلیں گے اور دوسری مرتبہ جب نچوڑیں گے اس وقت بھی دھوئیں گے۔ اچھا، ہاتھ دھوتے وقت کچھ بے احتیاطیاں ہو جاتی ہے، ابھی ہم آپ کو وہ بھی دکھائیں گے۔ اگر بے احتیاطی ہوگی تو کیا حکم ہوگا وہ الگ بات ہے۔ یہ ہاتھ آپ کے ناپاک ہوئے، کپڑے پاک کرنے کے لیے آئے تو جس کپڑے پر پانی ڈالا ہے وہ عطر سے دھلا ہوا نہیں ہے، وہ پیشاب سے وہ ناپاک ہوا کپڑا ہے۔ اب وہ اس پر ہاتھ لگے گا تو ہاتھ ناپاک ہوگا۔ اب آپ نے اپنے ہاتھ پہ پانی ڈال کر اس کو پھر پاک کیا، پھر آپ آئے دوسری مرتبہ دھونے کے لیے، اس کو دھویا، اس کو نچوڑا، اور پھر آپ نے اپنے ہاتھ دوبارہ دھونے ہیں۔ یا آپ کے 2 مرتبہ دھل گئے، اور نیکسٹ آپ آئے تیسری مرتبہ پھر پانی ڈال کر آپ نچوڑیں گے، اور نچوڑنے کے بعد اب آپ کو ہاتھ وغیرہ پاک کرنے کی حاجت نہیں ہوگی۔ تیسری مرتبہ جب آپ نے دھو لیا، نچوڑ لیا، ہاتھ بھی پاک ہو گئے اور کپڑا بھی پاک ہو گیا۔ اگلا مدنی پھول، اگر دھونے والے نے اچھی طرح نچوڑ لیا مگر ابھی ایسا ہے کہ اگر کوئی دوسرا شخص جو طاقت میں اس سے زیادہ ہے نچوڑے تو 2-1 بوند ٹپک سکتی ہے، تو اس پہلے نچوڑنے والے کے حق میں پاک اور دوسرے کے حق میں ناپاک ہے۔ اس دوسرے کی طاقت کا پہلے کے حق میں اعتبار نہیں۔ ہاں، اگر یہ
دھوتا اور اسی قدر نچوڑتا جس قدر پہلے والے نے نچوڑا تھا تو پاک نہ ہوتا. دکھائیے جی، یہ اب نچوڑ رہے ہیں. کپڑے میں رکھوں صاف تو دل کو میرے کر صاف. یہ پہلے اسلامی بھائی نچوڑ رہے ہیں. یہ جو کپڑا ہے یہ اسلامی بھائی نمبر 1 ہے، اور انہوں نے جو کپڑا نچوڑا ہے اب اگر اپنی طاقت کے مطابق پورا نچوڑ لیا ہے تو یہ کپڑا جو ابھی دوسرے اسلامی بھائی نچوڑیں گے اور اس سے قطرے نکل جائیں گے، مگر چونکہ فرسٹ والے نے اپنی طاقت کے مطابق پورا نچوڑ دیا ہے تو یہ کپڑا پہلے والے کے حق میں پاک ہے. اسلامی بھائی نمبر 1 کے حق میں پاک ہے، اور اسلامی بھائی نمبر B جو ہیں وہ اب آئیں گے. اب جو دوسرے اسلامی بھائی آئے ہیں انہوں نے اسی کپڑے کو اٹھایا ہے، اٹھا کر اب یہ نچوڑ رہے ہیں. یہی کپڑا جو اچھی طرح پہلے اسلامی بھائی نچوڑ چکے ہیں، یہ کپڑا ان کے حق میں پاک ہے اور دوسرے اسلامی بھائی کے حق میں ناپاک ہے. اچھا اب فرض کیجئے یہی منظر ہے، پہلے اسلامی بھائی نے جو نچوڑا وہ پوری طاقت سے نہیں نچوڑا. اب آپ سمجھے پہلے تو یہی 2 اسلامی بھائی تھے، ایک کی طاقت کم تھی ایک کی طاقت زیادہ تھی، تو الگ بات ہو گئی. دونوں نے اپنی پوری طاقت سے نچوڑا. اب یہی 2 ہیں اور یہ دونوں جو ہے طاقت میں برابر ہے. پہلے والے نے نچوڑنے میں کمی کی ہے، دوسرے والے نے اچھی طرح نچوڑ دیا ہے. تو اب جو پہلے والے نے نچوڑنے میں کمی کی ہے تو وہ کپڑا پاک نہیں ہوا. یعنی اگر آپ اپنا کپڑا نچوڑ رہے ہیں تو یہ کپڑا نچوڑنے میں آپ کو اپنی طاقت لگانی ہے، کپڑا پھاڑنا نہیں ہے مگر طاقت بھی لگانی ہے، نزاکت بھی نہیں دکھانی. دولہے میاں نزاکت کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں نا، وہ کیا کہتے ہیں، رومال منہ پہ لے کر، وہ کہتے ہیں نزاکت. تو نزاکت نہیں دکھانی، طاقت دکھانی ہے مگر کپڑا پھاڑنا بھی نہیں ہے. اگلا مسئلہ، پہلی اور دوسری مرتبہ نچوڑنے کے بعد ہاتھ پاک کر لینا بہتر ہے، اور تیسری بار نچوڑنے سے کپڑا بھی پاک ہو گیا اور ہاتھ بھی. اور جو کپڑے میں اتنی تری رہ گئی ہو کہ نچوڑنے سے ایک آدھ بوند ٹپکے گی تو کپڑا اور ہاتھ دونوں ناپاک ہیں. بالکل صحیح طریقے سے نچوڑ لیا، جو آپ سب سے پہلے دیکھ چکے، 3 مرتبہ نچوڑنے کا عمل پوری طاقت کے ساتھ پراپر طریقے کے ساتھ آپ کپڑا نچوڑ چکے ہیں. اب اس کے بعد دیکھیے کیا ہوا. اب یہ وہ کپڑا ہے جو پورا پراپر طریقے سے نچوڑا جا چکا ہے. دیکھیں اس سے قطرے پانی کے گر رہے ہیں. اگر یہ پراپر نچوڑا گیا ہے اور اس کو پورے پروسیس سے نکالا گیا ہے تو یہ ٹپکنے والا پانی پاک ہے. ان کیس وہی نزاکت کے ساتھ اس کو نچوڑا ہے تو اب وہ جو پانی گرے گا وہ ناپاک ہے. اب بڑا اہم مسئلہ، پہلی یا دوسری بار ہاتھ پاک نہیں کیا، اس کی طرح سے کپڑے کا پاک حصہ بھیگ گیا تو یہ بھی ناپاک ہو گیا. پھر اگر پہلی بار کے نچوڑنے کے بعد بھیگا ہے تو اسے 2 مرتبہ دھونا چاہیے، اور دوسری مرتبہ نچوڑنے کے بعد ہاتھ کی تری سے بھیگا ہے تو 1 مرتبہ دھویا جائے. دکھائیں، یہ دیکھیے 1 مرتبہ ہاتھ دھویا حضرت نے اور یاد نہیں رہا، کپڑے کو ہی اٹھا کر انہوں نے صحیح کر دیا. یہ پانی کا اس پہ دھبا ہے. یہ آپ سمجھیں انہوں نے 1 مرتبہ نچوڑا ہے، ہاتھ نہیں دھویا ہے. اب غلطی سے ہاتھ لگ گیا، بظاہر تو انہوں نے ڈائریکٹ خود ہی ہاتھ لگایا. غلطی کا مینز یہی ہے کہ ان کو یاد ہی نہیں رہا کہ میں نے ہاتھ دھونا تھا. انہوں نے جا کر کپڑا اٹھا کر سائیڈ میں کر دیا. اب کپڑا اٹھانے کے اندر اتنا پانی تو لگا دیا کہ پانی کا دھبا پڑ گیا، تو یہ کپڑے کا حصہ ناپاک ہوا. مگر تفصیل ہے. اچھا آپ یہ بتائیے، ایک تھی پیور ناپاکی، پیور ناپاکی، خالص ناپاکی جو کپڑے پہ لگی تھی جیسے پیشاب. انہوں نے ایک بار جو دھویا، پیور ناپاکی میں آ گئی کمی. اب کمی والی ناپاکی سے پاک کپڑا ناپاک ہوا ہے.
تو اب اس کو پاکی بھی کم ہی چاہیے. پہلی مرتبہ آپ نے نچوڑا تو ناپاکی کم ہوگی یا زیادہ ہوگی؟ کم ہو گئی نا. اب ناپاکی کم ہوئی، ہاتھ پر لگی ہوئی ہے اور وہ ہاتھ لگ گیا کپڑے پر. تو اب کپڑے پر جو ناپاکی لگی ہے وہ کون سی والی ناپاکی لگی ہے؟ کم والی یا پوری والی؟ کم والی. تو اب اس کو پاکی بھی کم چاہیے. جو آپ نے نچوڑا ہے اس کو بھی کتنی مرتبہ پاک کرنا باقی ہے؟ 2 مرتبہ پاک کرنا باقی ہے. 1 مرتبہ نچوڑا ہے تو جو آپ کا گیلا ہاتھ دوسری جگہ پہ لگا ہے اس کو بھی 3 مرتبہ نہیں، اس کو بھی 2 مرتبہ دھونا پڑے گا. اب یہ دونوں ایک ساتھ کر آپ دھو لیں گے. اب آپ سمجھیے، یہی سچویشن ہے، یہی ویڈیو ہے، یہی صورتحال ہے، مگر آپ نے دوسری مرتبہ نچوڑنے کے بعد ایسا کیا ہے. 2 مرتبہ نچوڑ لیا، سیکنڈ ٹائم جب آپ نچوڑ کر رکھ رہے تھے تو وہی گیلا ہاتھ آپ کا دوسرے کپڑے کے پورشن پر پڑ گیا. تو اب جس طرح اس نچوڑنے والے کو 1 مرتبہ پاک کرنا ہے اور اس والے پورشن کو بھی اب کتنی مرتبہ پاک کرنا ہوگا؟ 1 مرتبہ، کیونکہ اس کی ناپاکی اور نجاست بھی انتہائی کم لگی ہے. کپڑے پاک کرنے کے اس طریقے میں احتیاطیں بہت زیادہ ہیں. آگے چلے. یوں ہی اگر اس کپڑے سے جو 1 مرتبہ دھو کر نچوڑ لیا گیا کوئی پاک کپڑا بھیگ گیا تو یہ دوبارہ دھویا جائے گا. اگر دوسری مرتبہ نچوڑنے کے بعد اس سے وہ کپڑا بھیگا تو ایک بار دھونے سے پاک ہو جائے گا. سیم کنڈیشن، آپ کا ہاتھ لگا تھا 1 مرتبہ نچوڑنے کے بعد تو اب 2 مرتبہ آپ نے اس کپڑے کو ہاتھ لگنے کی وجہ سے نچوڑنا تھا. اب جو نچوڑا ہوا کپڑا ہے وہی اتنا گیلا تھا، ڈائریکٹ سوکھے کپڑے پر لگ گیا تب بھی اسے 2 مرتبہ، جو 1 مرتبہ نچوڑا ہوا ہے کسی اور سوکھے کپڑے پہ لگا تو اس کپڑے کو گیلا کر دیا تو اسے 2 مرتبہ دھونا پڑے گا. اور اگر یہ 2 مرتبہ دھو چکے ہیں اور آپ نچوڑ چکے ہیں اب لگ گیا تو اس پورشن کو بھی، اس کپڑے کو بھی 1 مرتبہ دھویا جائے گا. کپڑے کو 3 مرتبہ دھو کر ہر مرتبہ خوب نچوڑ لیا کہ اب نچوڑنے سے نہ ٹپکے گا. پھر اس کو لٹکا دیا اور اس سے پانی ٹپکا تو یہ پانی پاک ہے، اور اگر خوب نہیں نچوڑا تھا تو یہ پانی ناپاک ہے. جیسا کہ آپ کو دکھایا گیا کہ وہ پانی ٹپک رہا تھا، وہی منظر اس کی ویڈیو ہے. یہ ضروری نہیں کہ ایک دم تینوں بار دھوئیں، بلکہ مختلف دنوں میں یہ تعداد پوری کر لی گئی جب بھی پاک ہو جائے گا. یہ ہے ناپاک کپڑے پاک کرنے کا مشکل طریقہ. اور آپ کو کپڑے پاک کرنے کا انتہائی آسان طریقہ انشاءاللہ الرحمن اگلے سلسلے میں بیان کیا جائے گا. اور اپنے سلسلے کو ہم اختتام کی طرف لے کر چلتے ہیں. آخر میں نعرہ لگائیں گے، فیضان نماز صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کپڑے میں رکھوں صاف تو دل کو میرے کر صاف. مولا تو مدینہ میرے سینے کو بنا دے.